آپ نے ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے جو کافی فیمس اور امیر ہوتے ہیں، لیکن جب بھی ایسے لوگوں کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے تو ان میں سے اکثریت انٹروورٹس ٹائپ کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹس کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو آگے چل کر اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس کے بارے میں بھی جانیں گے جن کی وجہ سے اکثر انٹروورٹس لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ کا کنسیپٹ سب سے پہلے کارل ینگ نے پیش کیا تھا، جو کہ ایک سائیکالوجسٹ تھے۔ ان کے مطابق انسان پیدائشی نہ تو انٹروورٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ایکسٹروورٹ۔ کارل ینگ کا کہنا تھا کہ انسان اپنے حالات کے بیسس پر ایکسٹروورٹ یا انٹروورٹ جیسا بیہیو کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ اکثر اوقات ایکسٹروورٹ کی طرح بیہیو کرتے ہو تو آپ ایکسٹروورٹ کہلا سکتے ہو، اور اگر آپ انٹروورٹ کی طرح بیہیو کرتے ہو تو آپ انٹروورٹ کہلاؤ گے۔ انٹروورٹ کافی ذہین لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ایکسٹروورٹ یعنی زیادہ بولنے والے لوگوں کو بیوقوف سمجھو۔ انٹروورٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کم بولتے ہیں، ان کے زیادہ فرینڈز بھی نہیں ہوتے، ان کا زیادہ تر وقت اکیلے گزرتا ہے، ان کو ہمیشہ اپنے جیسے لوگ پسند ہوتے ہیں۔ اس ٹائپ کے لوگ بہت سینسیٹیو اور سیریس ہوتے ہیں۔ انٹروورٹ یعنی کم بولنے والے لوگ انہیں اکثر بیوقوف اور کم انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس ٹائپ کے لوگ بہت کم بولتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں زیادہ بولنے والے لوگ زیادہ سمجھدار اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ کم بولنا ہی وہی طاقت ہے جو صرف انٹروورٹ ٹائپ کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور جس کے باعث وہ سکسیس تک پہنچ پاتے ہیں۔ اکثر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ان کا بچہ جو کم بولتا ہے بنسبت ان بچوں کے جو زیادہ بولتے ہیں ان جیسا سمجھدار اور انٹیلیجنٹ نہیں ہے۔ فیمس سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن بھی انٹروورٹس تھے۔ ان کے علاوہ کئی ایسے فیمس لوگ ہیں جو کہ انٹروورٹ ٹائپ کے یعنی کم بولنے والے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 25 to 40% لوگ انٹروورٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ ایلون مسک، بل گیٹ، مارک زکربرگ اور ابراہم لنکن بھی انٹروورٹس تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایسے کئی نام دیکھنے کو ملیں گے، جبکہ ایکسٹروورٹ زیادہ بولتے ہیں اور ان کو ہمیشہ نئے نئے لوگوں سے ملنا اور بات چیت کرنا پسند ہوتا ہے۔ ان کا زیادہ تر وقت اپنے فرینڈ کے ساتھ بات چیت کرنے میں ہی گزرتا ہے۔ ایکسٹروورٹ آؤٹ ڈور ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اکیلے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے اب ان پوائنٹس کے بارے میں جانتے ہیں جس کے باعث کم بولنے والے لوگ اپنے سکسیس تک پہنچ پاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، کم بولنے والے لوگ ہر چیز کو غور سے نوٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کی اسپیسیفک ہیبٹ ہوتی ہے جو کہ تمام انٹروورٹس یعنی کم بولنے والے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ان سے جب کوئی بات کرتا ہے تو اکثر ان کا جواب سن کر وہ ان سے امپریس ہو جاتا ہے، کیونکہ انٹروورٹس یعنی کم بولنے والے لوگ دوسروں کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس ٹائپ کے لوگ باتیں کرتے دوران اکثر چپ رہتے ہیں اور دوسرے کی بات کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کے پاس کافی انفارمیشن بھی کلیکٹ ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کو اپنے لائف میں پھر یوز کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، انٹروورٹ ہمیشہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ انرجی گین کرنے کے لیے کچھ وقت اکیلے گزارتے ہیں۔ سائنٹیفکلی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شور کی وجہ سے ہمارے جسم میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کو کورٹیسول کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سٹریس ہارمون ہے جس کی وجہ سے ہماری سٹریس کی لیول کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ انٹروورٹ لوگوں کو اس چیز کو فیس کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ہمیشہ خاموش جگہ میں رہنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھے سے سوچ پاتے ہیں اور اگر اس دوران وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اچھے سے کر پاتے ہیں بنسبت دوسروں کے۔ جب ہم کسی ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں نوائز ہو تو ایسے میں ہم کچھ دیر کام کرنے کے بعد سٹریس فیل کرتے ہیں، کیونکہ شور کی وجہ سے کورٹیسول کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ تھکاوٹ اور برن آؤٹ کا باعث بنتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ایک ریسرچ کی گئی جس میں سائنٹسٹ کو کافی سرپرائز ہونا پڑا۔ دراصل یہ ریسرچ مائس یعنی چوہوں پر کی گئی تھی۔ سائنٹسٹ نے کچھ چوہوں کو ایک خاموش جگہ میں رکھا اور باقی چوہوں کو نوائز والی جگہ میں رکھا، لیکن جب ان دونوں گروپس کا ایگزامائن کیا گیا تو سائنٹسٹ کافی سرپرائز ہو گئے، کیونکہ جو چوہے سائلنٹ ماحول میں رکھے ہوئے تھے ان کے برین کے ایک خاص حصے ہپوکمپس میں زیادہ سیل پائے گئے بنسبت دوسروں چوہوں کے۔ ہمارے برین میں بھی ہپوکمپس ہوتا ہے اور اگر ہم بھی کسی سائلنٹ اور خاموش جگہ میں کچھ وقت گزارتے ہیں تو اس سے ہمیں کئی فوائد حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے ہماری لرننگ کیپیبلٹی، میموری اور کریٹیوٹی کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ ان سیل کے کم ہو جانے کے باعث الزائمر اور ڈپریشن جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ آلریڈی ڈپریشن کے شکار ہیں تو آپ کو کچھ وقت روزانہ ایک خاموش جگہ میں گزارنا چاہیے۔ خاموش جگہ میں کچھ وقت گزارنے سے یہ سیل دوبارہ پیدا ہونے لگتے ہیں۔
جس سے ڈپریشن اور الزائمر جیسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارے ہپوکامپس میں سیل بڑھتے ہیں بلکہ خاموشی میں کچھ وقت گزارنے سے ہماری کام کرنے کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم چیزوں کو اچھی طرح سے سوچ پاتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں، جو کہ چند وجوہات تھی انٹروورٹس لوگوں کی سکسیس کے پیچھے۔ یقیناً آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔